بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا تصور نہ صرف اسلام میں بلکہ تینوں ابراہیمی مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں پایا جاتا ہے۔ تاہم اسلام کے علاوہ باقی دونوں مذاہب کی تعلیمات محفوظ نہ رہ سکی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عیسائیت اور یہودیت دونوں کی تعلیمات میں رد بدل کیا گیا، لیکن یہ قربانی کا تصور آج سے ہزاروں سال یعنی اسلام سے پہلے بھی موجود تھا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے آدم خور اور بت پرست لوگ بھی اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے قربانی دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض مذاہب میں انسانی جانوں کی بھی قربانی دی جاتی تھی، جیسا کہ قدیم مصر کے لوگ اچھی فصل کے لیے نیل کے دیوتا کو خوش کرنے کے لیے کنواری لڑکیوں کی قربانی دیا کرتے تھے۔ یہاں تک جہاں جانوروں کی قربانی کی بات ہے تو یہ نہ صرف اسلام میں بلکہ مختلف مذاہب کے لوگ اپنے جھوٹے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے دیا کرتے تھے۔ جانوروں کی قربانی کا رواج لگ بھگ تمام مذاہب جیسے عبرانی، ہندو مت، یونانی اور قدیم مصر میں شامل ہے۔ اس قربانی کا قدیم تصور اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں کچھ اس طرح فرماتا ہے، اور ذرا ان سے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی سنا دو کہ جب ان دونوں نے قربانی دی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی رد ہو گئی۔ قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قربانی کا تصور روز اول سے ہی اس دنیا میں قائم ہے۔ اس کے علاوہ یہودیت میں بھی قربانی کا تصور واضح طور پر موجود ہے۔ البتہ یہودی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو حضرت اسحاق علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں، اس لیے وہ خداوند کی خوشنودی کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے ہیں۔ یہودیت میں قربانی کو قربان کہا جاتا ہے۔ یہودیت کے ہاں زیادہ تر قربانی جانوروں کی دی جاتی ہے، جیسے کہ ان کے ہاں زیوا، اس کے علاوہ قربان اولا اور زیوا باشلیم وغیرہ شامل ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے ہاں قربانی صرف حلال جانور کی ہوتی ہے، اس طرح یہودیوں کے ہاں بھی قربان کے لیے ایک حلال جانور ہوتا ہے، جیسے کہ بیل، بھیڑ، بکری وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو یہودی روایات کے مطابق قربان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے مذہب میں بعض اوقات جنس کی شکل میں بھی قربانی ادا کی جاتی ہے، مثلا اناج، کھانے، سرکہ اور خوشبو وغیرہ، اور اکثر اوقات قربانی کو پکایا بھی جاتا ہے، جس کا زیادہ حصہ تقریباً قربانی کرنے والا ہی کھاتا ہے، جبکہ کچھ حصہ کاہنوں کو دیا جاتا ہے اور باقی تھوڑا سا حصہ یروشلم میں بیت المقدس کی قربان گاہ پر جلایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہودیوں کے ہاں چند مخصوص موقعوں پر یا اعمال کی صورت ساری قربانی کو صرف خدا کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، جسے کبش الفدا کہتے ہیں۔ تورات کے مطابق یہ ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جس پر کسی کے گناہ لاد کر اسے جنگل کی طرف ہانک دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ تورات کے مطابق خدا نے بنی اسرائیل کو بہت سارے موقعوں پر قربانی کرنے اور کرتے رہنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک پوری سورۃ العلم میں ان کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے یعنی ہیکل یروشلم کی تعمیر سے پہلے جب بنی اسرائیل صحرا میں تھے، اس دوران میں ان کی قربانیاں صرف اجتماع ہی میں ادا کی جاتی تھی۔ جب ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا گیا تو ہیکل دوم کی قیام پر قربانیوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، لیکن اس کے بعد 70 مسیح میں ہیکل دوم کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ ہیکل دوم کے بعد یہودیوں کے ہاں قربانیوں کو ممنوع کیا جاتا تھا، اور ان کا ماننا تھا کہ قربانیاں صرف ہیکل میں ہی گزاری جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد ان کے ہاں قربانیوں کی ادائیگی کا سلسلہ دوسری صدی عیسوی میں یہودیوں اور رومن کی جنگ کے دوران پھر سے شروع ہوا اور کئی حلقوں میں بعد ازاں جاری رہا۔ ناظرین، اس کے علاوہ پرانے عہد نامہ کے اندر یہ بار بار نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ گناہ کے کفارے کے لیے ان کی قربانیاں ضروری ہیں، اور قربانی کر کے خون کے بہا جانے کے وسیلے سے خدا کے حضور چیزوں اور لوگوں کی تقدس ہوتی تھی۔ ناظرین، بہرحال آج کے دور میں ان کی قربانی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہودیوں کے پاس اپنے گناہ کے کفارے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کفارے کے لیے ان کے ہاں ایک عید مشہور ہے جسے عید فصح کہتے ہیں۔ فصح کی عید کو یہودی اب بھی مناتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ یوم کفارہ یعنی اس عید کو بغیر قربانی کے بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ جدید دور کے یہودیوں کا یہ بھی خیال ہے کہ گناہ کی معافی توبہ، دعا اور نیک کام کر کے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ آج کے دور میں یہودی قربانیوں کی ضرورت کو کم کرنے کے لیے اپنی مختلف من گھڑت روایات کا استعمال کرتے ہیں اور یہ حوالے دیتے ہیں کہ خدا کو قربانی نہیں بلکہ رحم پسند ہے، لیکن قدیم دور میں یہودی عید فصح کے دن قربانی کیا کرتے تھے۔ دراصل یہودی اس عید کو اس لیے بناتے تھے کہ جب 1513 قبل مسیح میں خدا نے بنی اسرائیل کو مصروں کی غلامی سے آزاد کیا تھا تو خدا نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ اس اہم تقریب کو ہر سال ابیب کے مہینے کی 14ویں تاریخ کو بنائیں، جو کہ یہودیوں کے کیلنڈر کا پہلا مہینہ تھا۔ اس دن یہودی ایک بکرا چنتے تھے اور اسے 14ویں تاریخ کو ذبح کرتے تھے۔ ناظرین، پہلی بار عید فصح مناتے وقت یہودیوں نے بڑے یا بکرے کا خون اپنے دروازوں کے دونوں بازوں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگایا تھا اور پھر اس پورے بکرے کو بھون کر کھایا تھا۔ اس کے علاوہ پہلے بنی اسرائیل عید فصح کے اگلے 7 دن تک بے خمری روٹی کی عید مناتے تھے، جس کے دوران وہ خمری روٹی بالکل نہیں کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کی اس عید میں مختلف قسم کے فنکشنز بھی ہوا کرتے تھے۔ بہرحال اگر ہم آج کے دور کے یہودیوں کی بات کریں تو یہ یہودی جانوروں کی قربانیاں نہ ہونے کے برابر کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔
تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔